اہل بیت علی نواب ساجد پھیرو کی جو کہ ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرما رہے تھے۔ ان کے بعد فخر ذاکرین وکیل آل محمد حاجی زوار سالار علامہ سید رضوان عباس شرازی صاحب جو کہ ممبر کی بارگاہ میں آئیں گے اور ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرمائیں گے۔ علی کے لال تیرے شہر میں آ کے دیکھا ہے، علی کے لال تیرے شہر میں آ کے دیکھا ہے کہ تو نے دشت کو کربل بنا کے دیکھا ہے، تیرے شہر میں آ کے دیکھا ہے کہ تو نے دشت کو کربل بنا کے دیکھا ہے۔ حسین کا سر نیزے پہ اونچا کچھ اتنا اونچا تھا کہ عرشیوں نے بھی جسے سر اٹھا کے دیکھا ہے، کہ عرشیوں نے بھی جسے سر اٹھا کے دیکھا ہے۔ اب بلا تخیر آپ کے سماعتوں کی نظر فخر ذاکرین علامہ سید رضوان عباس شرازی صاحب اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب ذاکر مسافر شام قاری خادم الحسن عسکری صاحب خطاب فرمائیں گے۔ محمد و اہل بیت محمد بلند سلوات میں لے اماں محمد جعفر تمہارے کی روشنی پائے ہو۔ اچھا، دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام۔ اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا اباہی فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، خاندان محمد و آل محمد پر بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین صلوات۔ اتنی بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد ہم سب پہ راضی ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ دعا ہے شہزادی عالمیان کے صدقہ میں محمد و آل محمد کا عظیم خالق آپ تمام عزت مآب اہل اسلام بھائیوں کا اس پاک ذکر میں مجلس میں محفل میں چل کر آنا مالک عبادت میں شمار فرمائے۔ محمد و آل محمد کا خالق آپ سب کو قدم قدم پر اجر عظیم عنایت فرمائے۔ محمد و آل محمد کا عظیم خالق صف عزا بچھانے والے عظیم عزادار جنہوں نے اس عزاداری میں جس رنگ سے حصہ لیا، خاص الخاص اسحاق صدر صاحب، علی اکبر کھرل صاحب، مالک رزق بخت میں اضافہ فرمائے، مالک کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے۔ محمد اسحاق کا بیٹا بیمار ہے، وقاص علی کا بیٹا بیمار ہے، مالک شفاء کلی عنایت فرمائے، مالک صحت و تندرستی عنایت فرمائے۔ شہزادی آل میان کے صدقہ میں مالک ان کے بیٹوں کی زندگی دراز فرمائے، وقاص علی کے بیٹے کو مالک شفاء کلی عنایت فرمائے۔ آپ جتنے حاضر ہیں خاص الخاص بزرگ مالک آپ کو اہل خانہ سمیت آباد و شاد فرمائے، اور بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں التجا کہ جو میرے ذمے بیٹوں کے لیے دعائیں مالک سب کو زندگی والے فرزند عنایت فرمائے۔ جن جھولیوں میں بیٹے جیسی نعمت نہیں مالک عزادار ماتمی بیٹے عنایت فرمائے۔ تمام آمین ضرور کہنا۔ مالک فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے،
मालिक उनकी गैब से इमदाद फरमाए, पारा चनार के मोमिनीन की हिफाजत फरमाए, मालिक उनकी मदद फरमाए, मालिक फ़लस्तीन और पारा चनार के कलमा पढ़ने वालों को फ़तह नसीब फरमाए, मालिक इस्लाम का बोल बाला फरमाए, दुश्मनाने अहले बैत अतहार को निस्तो नाबूद फरमाए। शहजादी आल मियान के सदका में मालिक इस इमाम बारगाह को आबादशाह फरमाए। शहजादी आल मियान के सदका में जो अज़ादार इस अज़ादारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, मालिक उनकी नस्लों में जिक्र करने, करवाने और सुनने की तौफीक अनायत फरमाए। मोहम्मद व आले मोहम्मद का अजीम खालिक इस ज़िक्र के हकीकी वारिस हुज्जत खुदा का जल ज़हूर फरमाए। इमाम ज़माना बादशाह के सदका में ज़वार अमीर अली वलाना साहिब को मालिक हमेशा सेहत तंदुरुस्ती अनायत फरमाए। मोहम्मद वाले मोहम्मद का खालिक मुझसे पहले जितने इस पाक मिंबर से ज़ाकिरीन खिताब फरमा गए, मालिक कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। मेरे बाद जो पढ़ेंगे मालिक ज़बान में तासीर पैदा फरमाए। मोहम्मद वाले मोहम्मद का अजीम खालिक इस ज़िक्र के हकीकी वारिस हुज्जत खुदा के सदका में जो दुआएं मांगी, जो रह गई, जो हम सब के ज़िम्मे, मालिक सारी कबूल व मंजूर फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद सलवात पढ़ दीजिएगा। काफ़ी इज्जत माब तशरीफ फरमा है। दरूद का पढ़ना बड़ी अजीम इबादत है। बावाज़ बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद का। और दुआ है ठट्टा नुश्तर की आज़ादारी की मालिक रुकावटें दूर फरमाए। जो मेरे बेटे इस बस्ती के और ठट्टा के नुश्तर के बरोने मुल्क हैं, मालिक उनकी नेक हाजात को पूरा फरमाए। बिल्कुल चंद लम्हों के लिए इस पाक मिंबर की बारगाह में हाज़िर हूँ। जुल्फ़कार भाई कभी भी बंदों की बारगाह में हाज़िर रहा ही नहीं। चाचू मुजम्मल जी, मिंबर की बारगाह में हाज़िर रहता हूँ और ये ज़िक्र वाहिद ज़िक्र है जो बंदों का मोहताज नहीं होता। आप कम नहीं बहुत ज़्यादा हैं। जब 14 तशरीफ़ ले आए तो फिर बंदे चाचू खादम जी कोई मायने नहीं रखते। बंदे तो अक्सर जुमला मेरा पढ़ता रहता हूँ कि बंदे सारे तो मेरे नबी पे राज़ी नहीं हुए। 14 में से इस रंग से इस बारगाह में तशरीफ़ लाया करें कि 14 में से किसी एक की आप पर नजर पड़ गई, आपकी नस्लें संवर जाएं। और जब ये दरियां बिछाई जाती हैं, जो जुमला मुझे कहना है काम समझ के नहीं, जुमले बहुत प्यारे और मेहनत है, मुतालिया है। ये जो दरियां बिछाई जाती हैं, ये शामियाने लगाए जाते हैं, कैसर भाई लोग कहते हैं शियों का काम है। लोग कहते हैं शियों का काम है। कोई मजलिस होगी, कोई मातम होगा, कोई जुलूस होगा, यानी टेंट लगाना, दरियां बिछाना, शामियाने लगाकर लोग आइडिया कर लेते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं कि ये शियों का काम है। तो फिर पता कर पहला शिया कौन है। तवज्जो करना, माल सलामत रखे। फिर पता कर कि पहला शिया कौन है जो कह रहा था मैं जमीन न बनाता, मोहम्मद को न बनाना होता। क्या बात है भाई, ये हाथ सलामत रहे, ये हाथ सलामत रहे। जो कह रहा था मैं आसमान का शामियाना न लगाता, अगर इनको खल्क सलामत रहे, अगर इनको खल्क न करना होता तो फिर पता चला, पहला जुमला आपकी मुकद्दस समातों के हवाले करना चाहता हूं, पता चला दरियां बिछाना जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए शामियाने लगाना बंदों की सुन्नत नहीं, सुन्नत रब्बुल आलमीन है। क्या बात है, क्या बात है। ये हाथ सलामत रहे, मालिक आपको सलामत रखे, मालिक आपको सलामत रखे। ये सुन्नत जवार का समारी, ये सुन्नत रब्बुल आलमीन है। और वाहिद ये जिक्र है कायनात में जो जाकिर को भी इज्जत देता है। अभी अभी अली नवाब भाई ने कहा तो कुछ नहीं था, यहां आया कितनी गाड़ियां बदल चुकी। वाहिद कायनात का ये जिक्र है जो जाकिर को भी इज्जत देता है, कैसर भाई सुनने वालों को भी इज्जत देता है।
جو سامع کو بھی عزت بخشتا ہے اور جو ذاکر کو بھی عزت. ایک بچہ اپنے باپ سے کچھ مانگے، ایک دفعہ مانگے، باپ چپ کر جائے گا، کیسر بھائی کتنا کریم ہے میرا مولا حسین. دوسری دفعہ مانگے، باپ چپ کرے، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ وہ اسے جھنک دے گا. اور کتنا کریم ہے حسین، آپ مانگتے بھی نہیں وہ عطا کر دیتا ہے. آپ مانگتے بھی نہیں، ابھی آپ سلامت رہے، آپ مانگتے بھی نہیں، آپ سلامت رہے، تو پھر وہ عطا. میں نے ذوالفقار بھائی، چاچو خادم، میں نے اپنی آنکھوں سے معجزے دیکھے. کربلا معلیٰ میں میں نے الحمدللہ، مجھے فخر ہے، میں 18 دفعہ کا کریم کربلا کا زور. کچھ دنوں بعد پھر مولا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا. اپنی آنکھوں سے معجزے ہوتے. منبر پہ کھڑا ہوں، میں نے مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا ہے. کمرے بنی ہاشم کی بارگاہ سے میں نے مردوں کو زندہ ہوتے. بسم اللہ جی. بہت ہی پیارا سا نام، بہت ہی زیادہ اچھا پڑھنے والے میرے نہایت واجب الاحترام قاری خادم الحسن عسکری صاحب، اور بہت ہی پیاری آواز میں اور قرآت میں قرآن کی تلاوت فرماتے. مالک مزید عزت والا وقت عنایت فرمائے، مالک سلامت رکھے. سامعین گرامی قدر، کربلا وہ تو خاک پڑی تھی نا مردے پہ تو جنتی ہو گیا تھا. چاچو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بچہ تھا، میں نے معجزہ جو دیکھا ہے، اور میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ جلال پور پھٹیاں کا وہ کافی دفعہ میرے ساتھ بھی رہا ہے، میرے ساتھ گیا بھی ہے. اعظم ملنگ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا. کیسر بھائی آنکھوں کا قاری صاحب، آدھی رات کا وقت تھا. وہ کہتا ہے میں نے کفن لینے ہیں، اور آپ کو زبان آتی ہے عربی، تو مجھے کفن لے دے. اور جتنی دکانیں ہیں نا جو زوار ہے وہ مولا عباس کی طرف زیادہ ہیں. ہم گئے سردار کی طرف، وہاں سے کفن لیے. وہ کہتا ہے میں نے مس بھی کرنے ہیں. تو پہلے امام حسین بادشاہ کی بار میں نے بولا دونوں سردار ہیں. بسم اللہ، دونوں ہی سردار ہیں. تو مولا عباس کی بارگاہ میں پہلے ادھر ہی مولا کے ذریعے کے پاس ہیں، ادھر سے ہو کے مولا حسین بادشاہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں. دروازے کے اندر داخل ہوئے، ابھی دروازے اور ذریعے کے درمیان میں تھے، یا پیچھے سے نوجوان عربی جس نے اونچی آواز میں پکارا ابوالفضل العباس. مولا کا نام نہیں لیتے، وہ زیادہ جمشید بھائی مالک ماتمی بیٹا تھے. ابوالفضل العباس اونچی آواز میں گونجا، ابوالفضل العباس، اور ساتھ میں اس کے رونے کی آواز. منبر پہ ہوں، موضوع مولا کا بیان کر رہا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ابوالفضل العباس اور ساتھ میں رو رہا ہے. بسم اللہ. قمر شاہ جی ہمارے علاقے کی عزاداری کا بہت پیارا سا نفیس سا نام، اور مولا کے مور یافتہ عزادار، مالک نے سلامت رکھے، ماتمی بیٹا عنایت فرمائے. بابا قمر شاہ جی مولا عباس کا معجزہ میں آنکھوں سے دیکھا. ہم نے مڑ کے دیکھا چھوٹا سا بچہ اس عربی کے ہاتھوں پہ، وہ دوڑتا بھی آتا ہے اور فقط یہی کہتا ہے ابوالفضل العباس، ابوالفضل العباس. شب جمعہ تھا، ہمارے پاس سے دوڑتا ہوا گزر گیا. تھوڑا رش زیادہ تھا کیونکہ شب جمعہ کو زیادہ سارے امام کی حرم میں آ جاتے ہیں. شب جمعہ وہاں وہ عربی سارے گزارتے ہیں. اور میں نے دیکھا جب وہ خدام کے پاس گیا، اس نے کچھ اس کو بتایا کہ ابھی ابھی یہ میرا بچہ فوت ہو گیا. چاچو جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس خدام عباس نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور مولا عباس کی جالی کے ساتھ لگایا. ہاتھ کا لگنا تھا، بچے نے آنکھیں کھول دی. ہاتھ کا لگنا تھا. کمرے بنی ہاشم باب الحوائج، تو اس کے بچے نے، اور اس نے کہا اسے جلدی لپیٹ کے لے جا. معجزہ ہو گیا. کوئی اس کو ہاتھ لگاتا، کوئی کرتا تھا کہ یہ زخمی نہ ہو جائے. تو وہ تو دربار سجا کر بیٹھے ہوئے عطا کرنے والے، وہ تو خاک تھی. اور آج بہت ہی اچھا خطاب کیا، مالک قدم قدم پر حفاظت کرے. علامہ اظہر عباس حیدری صاحب، مالک انہیں زبان میں اور زیادہ تاثیر اور محمد و آل محمد کی وکالت کرنے کی ہمت اور طاقت نصیب فرمائے، وسائل نصیب فرمائے. اور یاد رکھنا ایسے بندے بہت کم ہوتے ہیں جو بے لوث خدمت محمد و آل محمد اور وکالت کرتے ہیں، بے لوث. مالک ان کی حفاظت فرمائے، عزاداری قبول فرمائے. بسم اللہ جی. ملک صاحب میں تو خوش قسمت، آج وڈے وڈے عزادار آ رہے ہیں سنن واسطے. بھائی افتخار صاحب بلند درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر، بچوں کی زندگی ہو. مالک جلد آپ کو قبر حسین کی زیارت نصیب فرمائے.
سامعین گرامی قدر، بڑے کریم کا نام ہے، اور ایک دعا بھی جو ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، مالک ان کے علم میں مزید اضافہ فرمائے۔ بڑے کریم کا نام ہے حسین ابن علی، جس نے، چلو جملہ قمر شاہ جی پیارا صاحب، پیارے پیارے چہرے ملک صاحب، جس نے عرش سے زمین پر فرش پر آنا بھی سکھایا اور مدینے سے کربلا تک جانا بھی سکھایا۔ کیسے؟ انہوں نے عرش سے فرش پر آ کر بتایا جیا کیسے جاتا ہے، مدینے سے کربلا میں مر کے دکھایا مرا کیسے جاتا۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، سلامت رہے، سلامت رہے، یہ ہاتھ سلامت رہے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ حسین نے سکھایا ہے کہ جیا کیسے جاتا ہے اور پھر مرا بھی کیسے جاتا ہے۔ عزتیں بخشتے ہیں ذکر حسین، عزت بخشتا ہے میرا مولا حسین بادشاہ۔ بہت بڑے سخی کا دربار ہے، بہت بڑے سردار کا، اور دریا بچھانا حسین کے لیے، شامیانے لگانا حسین کے لیے، یہ سنت رب العالمین ہے۔ جو بچھاتے ہیں سب سے پہلے صف اعضاء پہ تشریف لاتے ہیں نا، وہ فخر کیا کریں سنت سیدہ ادا کر رہے ہیں۔ سنت سید سب سے پہلے صف اعضاء پہ بیٹھتے ہیں۔ حسین کی ماں تو رات کو آ جاتی ہے قمر شریف، اور اکثر کہتا رہتا ہوں اشتہار پڑھ کے نہ آیا کر، کون پڑھنے کے لیے آ رہا ہے۔ کبھی عزادار گھر سے نکلتے وقت، وضو کرتے وقت، تو ذہن میں یہ رکھا کرنا میں ذاکر کو سننے کے لیے نہیں جا رہا، جو پردے میں دعا دینے کے لیے آئی ہے، اس کے مظلوم بیٹے کو پرسہ دینے کے لیے جا رہا، تیری نسلیں سنور جائیں گی۔ اور کوشش کیا کر، کائنات کے سب سے بڑے سردار کا دربار ہے، وضو کے بغیر نہ تشریف لایا کرے۔ اس بادشاہ کا دربار ہے جس نے توحید کو بچایا، اور جتنا بھی تو خرچ کرے گا نا اس بارگاہ میں، میرے سامنے بزرگ ہیں اور قدیمی عزادار ہیں، سادات الزام تشریف فرما، جتنا بھی خرچ کرے گا حسین نہیں رکھتے۔ ملک صاحب انہوں نے تو اللہ کا نہیں رکھا، تیری میری کیا اوقات ہے۔ یہاں دل کھول کے، آج لوگ شادیوں میں بڑا بڑا ذوق کر بھائی پیسہ لگا دیتے ہیں، بڑا بڑا، کس لیے؟ ناک کے لیے، میرا فلانا مہمان آنا، ایم پی اے آنا ہے، ایم این اے آنا ہے، فلاں چودھری نے آنا ہے، اور ذکر حسین امام حسین خود تشریف لاتے ہیں۔ تو پھر ان عزاداروں کا کیا مقام ہوگا، ان کی خدمت کا کیا صلہ ہوگا، اور جو تو خدمت کر رہا ہوتا ہے وہ زائر کی یا عزادار کی خدمت نہیں، وہ حسین پہ قرض کر رہا ہوتا، وہ حسین پہ قرض ہے، اور حسین نے اللہ کا نہیں رکھا، تیرا کیسے؟ خلوص کے ساتھ صف اعضاء بچھا کر، میرے شہید استاد محترم قبلہ و کعبہ علامہ ناصر عباس مالک، ان کے درجات، ایسے ہستیاں، ایسے بندے بہت کم ہوتے ہیں، خطیب ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے انسان تھے۔ وہ کہتے جس دن 7 اپریل ان کے گھر مجلس ہوتی تھی، وہ کہتے جس دن میرے گھر مجلس ہوتی ہے نا، میرا دل کرتا ہے سب کچھ لٹا دو۔ حسین پہ لٹانا سیکھ، خود تیری حفاظت کرنے آ جائے گا۔ یہ دولت، یہ رزق، یہ اولاد، یہ مال سب مولا کا دیا ہوا ہے، اور اس عزاداری کا، اس ذکر کا تجھے پتا قبر میں لگے گا کہ کتنا اس کا اجر ہے۔ غم حسین، ایک آنسو کی، ذکی صاحب سرور کوٹی حافظ آباد کے بہت بڑے شاعر گزرے، کیسر بھئی آپ کا قلم کے ساتھ تعلق ہوگا، ایک آنسو کے عوض میں ملتا ہے گھر فردوس۔ شبیر تو نے جنت کو کتنا سستا کر دیا چاچے، ایک آنسو، اور جو پھر اس ملک صاحب آنسو کا سبب بنتے ہیں، جو صف اعضاء بچھانے والا ہے، اس کا عام مقام نہیں، اس عزادار کا عام مقام نہیں جو تیرے آنسوؤں کا سبب بن رہا ہے۔ سامعین گرامی قدر، بڑے ادب کے ساتھ اس بارگاہ میں آؤ، بڑے احترام کے ساتھ اس بارگاہ میں آؤ۔ حسین عزتیں بانٹتے ہیں، اور عزت اللہ دیتا ہے، اور اللہ کی سب سے بڑی عزت کا نام ہے حسین ابن علی۔
عزتیں اللہ کا عہدہ ہے، عزت اللہ کا عہدہ ہے، اور عزتیں اللہ دیتا ہے، اور اللہ کی سب سے بڑی عزت کا نام ہے حسین ابن علی علیہ السلام۔ بہت بڑے کریم کا نام ہے حسین ابن علی۔ جہاں پہ بھائی علی نواب نے چھوڑا ہے، بہت ہی پیارا پڑھنے والے میرے بھائی تشریف فرمائیں، آپ کو تفصیل سے مولا رضا بادشاہ کی والی خراسان کی میں پڑھتا فضائل، لیکن اور یہ خاص قمر شاہ جی ڈیوٹی ہے بھائی خادم کی، اور میری جو دن ہوتا ہے ہم اکثر چاہے ایک لفظ بولے اس بادشاہ کے بارے میں اس دن پہ ضرور بولتے ہیں، تو میرے بھائی انشاءاللہ آپ کو مولا کے تفصیل سے مصائب سنائیں گے۔ والی خراسان تھے، اور اللہ نے ایسے رہنما ہمیں عطا فرمائے کہ جن کے فضائل کا کنارہ ہی کوئی نہیں، ایسے اللہ نے افتخار بھی، ایسے اللہ نے ہمیں رہنما عطا فرمائے کہ جن کے فضائل کا کوئی کنارہ ملتا ہی نہیں۔ اتنی زیادہ عظمتیں، اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں بادشاہوں کی۔ تو مالک آپ جتنے میرے سامنے قدیمی عزادار ہیں، بانیان ہیں، سب فضا بچھانے والے ہیں، مالک آپ کی حاجات کو پورا فرمائے، اور بھائی جمشید کے لیے، بھائی قمر شاہ جی کے لیے، سرفراز کے لیے، سب کے لیے، جتنے میرے بستی کے بیٹے ہیں جن کے پاس بیٹے جیسی نعمت نہیں، سب کے لیے دعا گو۔ جملہ جو مجھے پڑھنا ہے، 28 رجب کو ملک صاحب دین کے وارثوں کی، بہنوں کی، چاچو خادم جی جملہ پڑھنا ہے، غربت کا پہلا جملہ۔ 28 رجب کو دین کے وارثوں کی بہنوں کے محمل نہیں نکلے، میتیں نکلے تھے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ زوار قاسم علی، مالک پرسا قبول فرمائے۔ جمشید بیٹا مالک سلامت رکھے، بندوں کا محتاج نہیں، مولا کو سلامت رکھے۔ کوشش کرنا جو جنت البقیہ کی ٹوٹی ہوئی قبر سے آئی ہے نا، وہ آپ کو دعا دے کر جائے۔ بڑے خوش قسمت ہیں آپ، مالک آپ کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے۔ اس بارگاہ میں آئے دن عزاداری مظلوم کربلا، مالک آپ کی نسلوں کو سلامت رکھے۔ افتخار بھائی 28 رجب کو وہ باہر آ گئے جنہیں حجروں میں مرنا تھا۔ جزاک اللہ۔ جب میں بڑے ادب کے ساتھ قاری صاحب ذاکری سے میری سے واقف ہے، رونا تیرے نصیب کا ہے، وضو تو نے اپنی آنکھوں کا کرنا ہے، میں عالیہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ جنہوں نے حجروں میں مرنا تھا نا زوار امیر علی جی، وہ جنگلوں میں آ گئے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بیٹے کو شفا ہو بھائی، مالک پرسا قبول فرمائے ذوالفقار بھائی۔ جن میری آقا زادیوں کو، جن حجاب اللہ کو حجروں میں مسلوں پر مرنا تھا، نانا کی امت انہیں گھیر کے جنگلوں میں لے آئی۔ جمعہ پڑھنا ہے 28 رجب، جب دربار 27 کو واپس آئے میرے مولا کریم کربلا مولا حسین علیہ السلام اپنی حویلی میں آئے اور ہاشمیوں میں کھڑے تھے، اور درد بھرا قمر شاہی جملہ میرے بادشاہ نے کہا، حسین رو کے کہتے ہیں زینب نانا کی امت رہنے نہیں دیتی، مدینہ نہیں چھوڑا۔ کوشش کرنا بھائی دو آنسو آ جائے۔ نانا کی امت، میں نے فضائل کم پڑھے، جملہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، زوار امیر علی کا حکم ہے، مالک نے شفاعت عطا فرمائے۔ افتخار بھائی کہا بہن نانا کی امت مجھے اب رہنے نہیں دیتے۔ حسین نے قمر شاہ جی مدینہ چھوڑا نہیں، چھڑوایا گیا۔ وہ کیسے نانا کی قبر کو چھوڑ سکتے تھے؟ مجاور قبر رسول خدا کیسے اپنے نانا کی قبر کو چھوڑ سکتے تھے؟ چھوڑا نہیں، مدینہ چھڑوایا گیا۔ کہا مجھے اب رہنے نہیں دیتے، عالیہ مجھے مدینہ چھوڑنا۔ پردہ دارو تیاری کرو، عزادارو حسین حکم دے کے چلے۔ جو رونے کی نیت سے آئے ہو، بہت بڑے جملے ہیں، میری بڑی محنت ہے ان غربت کے جملوں پر عزادار ہو، میں نے بڑا طریق کا مطالعہ کر کے یہ سطریں اکٹھی کی ہے۔ عزادارو ساری بیویاں اپنے اپنے حجروں میں چلی گئی، جو رونے کے لیے آئے ہو، جو پرسے کے لیے آئے ہو، عزادارو ممبر حسین پہ عالم دین میرے بعد تشریف فرمائے، محل والے مولا کے مداح ہے قمر شاہ جی، جو سب سے پہلے میری آقا زادی تیار ہوئی ہے نا، اس کا نام فاطمہ صغریٰ ہے۔
सलामत रहे भाई, सलामत रहे भाई, सलामत रहे भाई। मालिक जिंदगी अता फरमाए, मालिक शफा अता फरमाए। जो सबसे पहले खिची साहब मेरी आकाज़ादी तैयार हुई है ना, आप कम नहीं बड़े मेरे सामने एक एक बंदा 1000 रुपए भारी है। इफ्तिखार भाई मेरी तरफ सबने देखना है अज़ादारों कैसे तैयार हुई। बीबी ने कोई बड़ा सामान तैयार नहीं किया, अज़ादारों मुफ्त सिर सा सामान उठा के रो लेना यार, फुर्सा दे लेना। मुफ्त सिर सा सामान उठा के बहश्ती जो कुम में सो रहा है ना जाफर, उसने मुझे कहा था मुझे बता बीबी ने कैसे तैयारी की। ऐसे बीबी ने मुफ्त सिर सा सामान उठाया, बीबी ने यहाँ रखा और बीबी हर हुजरे में कारी साहब जाके कहती रही, ओ बीबियों जल्दी तैयारी करो मेरा बाबा इंतजार कर रहा। जज़ाकल्लाह, ऐसी तैयारी नहीं सुनी होगी अज़ादार तूने। ओ बीबियों ओ जल्दी तैयारी करो, जो रो पड़े हो, जो रो पड़े हो, जुमला पढ़ो। अज़ादारों तड़प के कहती है वो इंतजार कर रहा है जिसे इंतजार करना नहीं आता, वो इंतजार कर रहा है जिसके लिए मेरा नाना सजदे को तभी। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बीबियों जल्दी तैयारी करो, मेरा बाबा इंतजार कर रहा। अज़ादारों जुमले आखिरी सुनिए, मालिक आपका पुरसा कबूल फरमाए। अज़ादारों जब कोई आकाज़ादी नहीं ना आई, जब कोई नहीं ना आई, अब मेरी आकाज़ादी अकेली चली, बताऊं कहां पे गई। अज़ादारों पता था फहरिस्त चाचा ने बनाई है, चाचा को पता है महमल कहां कहां है, वहां पे आई जहां पे कमरे बनी हाशिम अबन फजल अब्बास मेरे मौला गाजी शहनशाह बैठे हुए थे। अज़ादारों चचा के सामने आई 7 साल की हुसैन की फातिमा अपने चचा के सामने आके बीबी ने जो जुमला का रो लेना भी फुर्सा दे लेना। बीबी तड़प के कहती है चचा वो अमीर बाप की बेटियां। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जिंदगी सैयद है। चचा वो अमीर बाप की बेटियां, उनकी तैयारी में वक्त लगेगा। और चचा मैं गरीब हुसैन की बेटी हूँ, और चचा मैं तैयार हो गई हूँ। और चचा चल जरा मुझे मेरा महमल दिखा। और चचा मेरा महमल किधर है, और चचा मुझे मेरा महमल दिखा। फातिमा पूछती रही, कमरे बनी हाशिम का सर झुका हुआ, जब बार बार हुसैन की माँ के चेहरे वाली बेटी पूछती रही। गाजी अब्बास झुके और झुके, अपनी पेशानी फातिमा के कदमों पे रख के अब्बास तड़प के कहते हैं सुगरा आपने नहीं जाना। अब पुरसा दे लेना, जब अब्बास ने कहा सुगरा आपने नहीं जाना, ऐसे गठरी फर्श पे गिर गई और तड़प के कहा नानी उम्मे सलमा ओ मुझे सहारा दे, ओ मेरी कमर टू। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मालिक उठती आवाजों पर रहम फरमाए भाई, मालिक पुरसा कबूल फरमाए। नानी उम्मे सलमा मुझे सहारा दे, अम्मा मेरी कमर टूट गई, अकबर चला जाएगा, मैं कैसे मदीने में रहूंगी। अब सुगरा ने जो पूछा, चचा जब सकीना जा रही है, और चचा जब 18 दिन का अली असगर जा रहा, और चचा मैंने क्यों नहीं जाना। अब्बास रो के कहते हैं सुगरा सरदार कहते हैं तू मेरी माँ की शक्ल वाली है, तू मेरी मालिक पुरसा कबूल करे, लेकिन जिसे मालिक पुरसा कबूल करे, मालिक अज़ादारिया कबूल फरमाए, तू मेरे माँ की शक्ल वाली है। जवार जी माँ की शक्ल का नाम आना था। अब फातिमा सुगरा ने वो चचा से चली, कहाँ पे गई, नाना के रोजे पे आई, नाना के रोजे पे आई, नाना के रोजे पे आके जो सुगरा ने वैन किया, वो बीबी तड़प के कहती है अकबर की जुदाई के सबब मर जाऊंगी, अकबर की जुदाई के सबब मर जाऊंगी। दारेन के वाली मेरी तकदीर बदल दे, ओ बाबा लेके नहीं जाते, अम्मा की शबी हो
اللہ